اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایران کے ایک فارمر پریزیڈنٹ پر اسرائیل کی موساد کے ساتھ خفیہ تعلقات کا الزام ہے، پھر وہ کئی مہینے تک غائب رہے اور اب اچانک ہزاروں لوگوں کے درمیان نظر آ گئے، تو کیا آپ یقین کریں گے آخر اس کہانی کی حقیقت کیا ہے؟ ایران کے فارمر پریزیڈنٹ محمود احمدی نژاد ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں، اور ان کی یہ واپسی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ان کے بارے میں انتہائی سنسنی خیز دعوے پوری دنیا میں زیر بحث ہیں۔ ایرانی میڈیا پر جاری ویڈیوز میں احمدی نژاد کو ایران کے فارمر سپریم لیڈر علی خامنہئی کی کانڈولنس میٹنگ میں شریک دیکھا گیا۔ یہ ان کا پہلا پبلک اپیئرنس ہے جب سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ احمدی نژاد نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ساتھ خفیہ کانٹیکٹ قائم کیے تھے، اور بعد میں انہیں ایرانی ریولوشنری گارڈ نے حراست میں لے لیا تھا۔ تاہم ایران کی جانب سے ان دعووں کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ احمدی نژاد نے بھی اب تک اس رپورٹ پر کوئی پبلک ری ایکشن نہیں دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی اور ایرانی اتھارٹیز کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ محمود احمدی نژاد نے 2024 اور 2025 میں ہنگری کے کیپٹل بوڈاپیسٹ کے 2 سیکریٹ دورے کیے۔ بظاہر وہ ایک اکیڈمک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن رپورٹ کے مطابق اصل مقصد اسرائیلی انٹیلیجنس اتھارٹیز سے خفیہ ملاقاتیں کرنا تھا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ انہی ملاقاتوں کے دوران احمدی نژاد اور موساد کے درمیان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پورے پلان پر کئی برس تک کام کیا گیا۔ اسرائیل کی خواہش تھی کہ اگر فیوچر میں ایران میں رجیم چینج کا موقع پیدا ہو تو محمود احمدی نژاد کو ایک الٹرنیٹیو پولیٹیکل فیس کے طور پر سامنے لایا جائے اور دوبارہ پاور تک پہنچایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ایلیجڈلی انہیں مالی مدد بھی فراہم کی گئی، جس میں رہائش اور سفر کے اخراجات شامل تھے، جبکہ ایران سے باہر ان کی کئی خفیہ ملاقاتیں بھی کرائی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں موساد کے اس وقت کے چیف ڈیوڈ برنیا نے بھی ہنگری میں احمدی نژاد سے ملاقات کی، اور بعد میں موساد نے امریکہ کی CIA کو آگاہ کیا کہ فارمر ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ قائم ہو چکا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہو تو یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری خفیہ جنگ کی تاریخ کی سب سے حیران کن واقعات میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ احمدی نژاد اپنی پریزیڈنٹ شپ کے دوران اسرائیل کے سخت ترین مخالف لیڈرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس پلان کا سب سے اہم فیز فروری 2026 کے اخیر میں آیا، جب ایلیجڈلی احمدی نژاد کو تہران سے خفیہ طور پر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت وہ سخت سیکیورٹی نگرانی میں تھے۔ دعویٰ کیا گیا کہ 28 فروری کو ان کے گھر پر اسرائیلی حملہ ہوا، جس کے بعد انہیں ایک ایسی گاڑی میں شفٹ کیا گیا جس میں ایلیجڈلی موساد کے ایجنٹس موجود تھے، اور پھر انہیں ایران ہی کے اندر ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بعد میں احمدی نژاد خود بھی اس پورے آپریشن سے ناخوش ہو گئے۔ انہوں نے اسرائیلی پلان پر بھروسہ کھو دیا اور پھر نامعلوم حالات میں اس محفوظ یا سیف جگہ سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ کئی مہینے تک عوامی نظروں سے غائب رہے، یہاں تک کہ اب علی خامنہئی کی کانڈولنس میٹنگ میں اچانک ان کی موجودگی نے ایک بار پھر تمام قیاس آرائیوں کو زندہ کر دیا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ حقیقت ہے یا صرف انفارمیشن وار کا حصہ؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان برسوں سے جاری خفیہ کشمکش میں ایسی رپورٹس اکثر سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس بار معاملہ ایک فارمر ایرانین پریزیڈنٹ سے متعلق ہے، اس لیے اس کی سینسٹیوٹی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فی الحال نہ ایران نے ان دعووں کی تصدیق کی ہے، نہ اسرائیل نے کوئی باضابطہ کمنٹ کیا ہے، نہ ہی محمود احمدی نژاد نے ان ایلیگیشنز کا جواب دیا ہے۔ البتہ ان کا اچانک عوامی منظر پر آ جانا اس بات کا اشارہ ضرور دیتا ہے کہ یہ کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، اور آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی، اور انتظار کریں کسی اور ویڈیو کا۔ تب تک ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔